بہن نے پوچھا کہ حدیث شریف میں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو اب یہ جو مسلمان فلسطین میں ظلم کا شکار ہیں تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق جو کام آپ کر سکتے ہیں، دعائے خیر تو ہر ایک کو کرنی ہی چاہیے، اور دعائے خیر کے علاوہ جو کام آپ کی استطاعت میں ہے، جو آپ کی بساط کے اندر ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ ریاستی سطح پر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو مسلم حکمران ہیں ان کو تمام جو ممالک ہیں سارے مل کر OIC کا ایک اجلاس اہم اور اس کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے حضور کاوشیں کی جائے۔ بہرحال ہم سب کے دل جو ہے وہ اس میں زخمی ہیں اور بہت زیادہ درد ہم محسوس کرتے ہیں، اور یقیناً جو بھی مسلمان ہے محسوس کرے گا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایمان والے کا درد محسوس کرتا ہے۔ all Islamic states needs to focus on this issue۔ یہ ہمارا ایک کور ایشو ہے۔ بالکل ہمارے جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو مل کر اس پہ جو ہے پالیسی بنانی چاہیے اور مل کر اس پہ بلند آواز اٹھانی چاہیے، اسٹرکٹ کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور جو سفارتی اعتبار سے کاروائیاں ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، اور وہاں اقوام متحدہ کے اندر بھی اس مسئلے کو صحیح انداز میں اٹھانا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ واجب مثلا التحیات وغیرہ اتنی آواز میں نہیں پڑھے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، تو اب آخر میں سجدہ صاحب یا واجب الاعادہ وغیرہ کا حکم کیا ہوگا؟ نماز کے اندر جہاں بھی کچھ پڑھنے کا حکم ہے تو وہاں پڑھنے سے مراد اتنی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے کانوں کو سنائی دے۔ تو فرض یا واجب کے اندر اگر اس طرح نہیں پڑھا کہ اپنے کانوں کو سنائی دے تو وہ فرض یا واجب ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو التحیات ہے اس کے اندر قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا یہ تو فرض ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس صورت میں اگر انہوں نے اس طرح پڑھا کہ اپنے کانوں کو آواز سنائی نہیں دی اور کوئی شور و غل وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں واجب ادا نہیں ہوا۔ تو واجب ادا نہیں ہوا تو اس کو یہ ہوتا ہے بھولے سے واجب ترک ہوا ہو تو سجدہ صاحب سے ازالہ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے ترک کیا ہو تو سجدہ صاحب سے ازالہ نہیں ہوتا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ فطرانہ کس پر واجب ہے، اور ایک مزدور آدمی جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کماتا ہے وہ فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دیکھیں فطرانہ اس آدمی پر واجب ہے کہ جو قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو۔ جو قربانی کا نصاب ہے کہ یعنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ملکیت میں ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہو تو وہ آدمی اس پر فطرانہ بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اور اس میں 2 فرق ہیں، ایک حوالان ہال کا فرق ہے، پورا سال گزارنے کا زکوٰۃ کے اندر ضروری ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہوتا، اور دوسرا جو ہے وہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے، ہر قسم کے سامان پر نہیں ہوتی، جبکہ قربانی اور فطرانے کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے سامان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب صاحب اگر قربانی کا نصاب بن رہا ہے تو فطرانہ واجب ہے، ادروائز واجب نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ مزدور آدمی جو 2 وقت کی روٹی کماتا ہے وہ فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اگر گنجائش ہے اور وہ دے تو دے سکتا ہے، اسے منع نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے اس کا دینا، ثواب کا کام ہی ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا تھیلیسیمیا کے اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ادارے کوئی بھی ہوں، تھیلیسیمیا کے ہوں یا دیگر NGOs ہوں یا فلاحی ادارے ہوں، کسی بھی ادارے کو جب زکوٰۃ دینی ہو تو وہاں اس بات کا خوب جو ہے جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ لوگ شرعی مسائل جانتے ہیں اور شرعی اصولوں کی روشنی میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کا فرق کر کے صدقات واجبہ کو اپنے مصارف میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کا آپ کو کلی اطمینان ہے تو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا اطمینان نہیں ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک سوال پوچھا گیا بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ زبان سے تو گفٹ کہا، دل میں زبان سے گفٹ کہا، دل میں زکوٰۃ کی نیت تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے صرف دل میں نیت ہونا کافی ہوتا ہے۔ شریف فقیر کو مالک بنا دیا، دل میں زکوٰۃ کی نیت تھی، زبان سے بھلے گفٹ کہا ہو، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ 200 دراہم جس کے پاس ہوں اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو قربانی کا نصاب جس پر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، اس پر خود زکوٰۃ لازم نہیں ہے جب تک زکوٰۃ کا اپنا نصاب نہ ہو۔ تو قربانی کا نصاب اگر پورا ہو رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ جو قربانی کے اعتبار سے بھی شریف فقیر بن رہا ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے جبکہ ہاشمی نہ ہو۔ پھر جو ہے وہ اس بہن نے سوال پوچھا کہ حج کے لیے 11 لاکھ اور کچھ ہزار جمع کروائے تھے تو وہ زکوٰۃ میں سرکاری حج کے لیے تو وہ زکوٰۃ میں محسوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں چونکہ وہ جب آپ نے جمع کروائے ہیں تو ابھی تک آپ نے حج نہیں کیا اور یہ امید ہے کہ اگر حج میں نام نہیں آیا تو واپس مل جائیں گے، تو ابھی تک وہ آپ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئے۔ اگر جو ہے حج کے لیے نام آ جاتا ہے آپ کا اور وہ نکل جاتے ہیں پھر تو زکوٰۃ میں محسوب نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کا نام حج میں نہیں آتا اور وہ رقم آپ کو پھر کیلکولیٹ کر کے آپ کو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ سوال یہ ہوا کہ بیٹے کی شادی ہے 28 کو میرے پاس تھوڑے سے پیسے پڑے، 1 سال ہو گیا، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ دیکھیں اگر سال پورا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ
بنتی ہے. بیٹے کی شادی کے اندر وہ پیسے لگانا آپ کے اوپر جو ہے وہ مانع زکوٰۃ نہیں ہے, وہ حاجت اصلیہ نہیں شمار ہوگی. چھوٹے بچے کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پاتی تو آپ تراویح پڑھا کریں, جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں آپ اتنی پڑھ لیں, بالکل نہ چھوڑیں. خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی سے مراد یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ہے, خود اعتمادی جو ہے وہ اپنی بیدار کرنا, خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنا. اور بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں تو شاید خودی سے جو ہے وہ یہ تکبر کی طرف جو اشارہ ہو رہا تھا, ایسا نہیں ہے. خود اقبال جس نے فلسفہ خودی پیش کیا اس نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے. اقبال نے کہا خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں, جو ناز ہو تو بھی بے لذت نیاز نہیں. یعنی وہ جو خودی کا فلسفہ ہے اس کے اندر بھی رب کے حضور بہرحال نیاز مندی ہے, رب کے حضور نیاز مندی ظاہر کرنی ہے, ایسا نہیں ہے. بہن کو ہڈیوں کا کینسر ہے, بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اگر وہ مستحقہ زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 2 بچے ہیں, وقفے کے لیے کیپسول رکھ لیا ہے, ایسا کروانا نہیں چاہیے لیکن کروا لیا ہے تو بہرحال جو ہے وہ گناہ نہیں ہے اس پر.